بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتخبين المنتجبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعدلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان حمده وأفضل الصالحين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد ہر ثنا ہر عظمت ہر بلندی ہر عزت ہر توفیق ہر شہرت ہر مرتبہ ہر فضیلت ہر بلندی ہر تسلیہ صلوات ہر خدائے اللہ شریف کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا جس نے کل زمینہ سے گہرے مقام کو پیدل وجود عطا کیا اور خدا مقام دیا جس نے تخلیق فکر کو تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے خود کے ذریعے چشم قدم سے کم وقفے میں چندی عالم ہائے گناہوں کو قدمان عالم سے ملال کر اثر شہود پر دلوان کر دیا درود اور سلام ہو ہمارے مقدسات پر جو اس کی معرفت کا ذریعہ بنے جو اس کی نیت میں مقیم تھے جو اس کی رضامندی کی نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوگر ہوئے لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور بعض دست کر کے اس کے نور میں سم ہوئے اس خدا اللہ شریف کی سب سے بڑی حمد اور ستائش اور ثنا یہ ہے کہ وہ ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں اس خدا اللہ شریف کے واجب وجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا حمید حقوق الشک فی رب اللہ ومال الشافعی لیس یدری علی ربہ وامربہ اللہ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن یہ سمجھ نہ سکے کہ ان کا رب کون ہے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی میں ہزاروں بار انہیں نو پاؤں اور ان کی تحریر کے چاروں کے سلمان کے نالائن کے قسموں سے لکھی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا ہوں اور پھر سلمان دنیا ذات کو معرفت کے تخت پر ہوا افروز ہو کر ایمان کے دس درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نعیب سے نگاہ کر کے تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بول کر صلوات پڑھے محمد آواز کم کرا دیں یہ کو تھوڑا سا بیس کم کرا دو عظمت محمد والے محمد پر بلندی صلوات برادران عزیز معصوم کا فرمان ہے کہ اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو پنجی امام حسین کیا کرو یعنی معصوم کی زبان نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہلاکت سے بچانے والی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ ہے فرش عذاب اس قوم کو شیعہ قوم کو کسی کی نصیحت میں کسی کی واعظ میں کسی کی تبلیغ نے بچا کر نہیں رکھا ہے بلکہ فرش عزائے حسین نے اس اور جب تک فرش عزائے حسین ہے جب تک یہ قوم باقی رہے گی اور فرش عزائے حسین کا باقی رہنا اس لیے ثابت ہے چونکہ فرش عزا مجلس عزا ذکر حسین یہ اس کا
اور جب تک وہ ہے جب تک اس کا وعدہ. اب کوئی یہ نہیں طے کر سکتا وہ کب تک. کیا کہنا اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے. اس کے لیے کوئی قید ہے ہی نہیں. وہ واجب الوجود ہے. اس کا وجود ممکن نہیں کہ آج ہے کل نہیں ہوگا. ہمارا وجود ممکن الوجود ہے. ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے. لیکن وہ واجب الوجود ہے. وہ جب سے ہے رہے گا ہی رہے گا. اسے فنا نہیں, اسے بقا ہی بقا ہے. اب یہ اس کے عشق کا کمال ہے کہ جو اس سے مربوط ہو جائے اللہ اسے بھی بقا کی منزلوں میں داخل کر دے گا. گفتگو اپنے منزلوں میں داخل ہو رہی ہے اس لیے کہ میں نے بغیر کسی تمہید کے آغاز کر دیا ہے. یہ فرش عزائے حسین پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مجلس کیوں ہوتی ہے, یہ جلوس کیوں ہوتا ہے, یہ تعزیہ کیوں ہوتا ہے, یہ ماتم کیوں کرتے ہیں. آج جو پوری دنیا یزید کو اعلانیہ طور پر جانتی ہے وہ صرف اسی فرش عزائے کے لیے, اسی ماتم کا نتیجہ ہے. اگر یہ ماتم نہ ہوتا, یہ فرش عزا نہ ہوتا تو آج کوئی دنیا میں یزید کو جاننے والا نہ ہوتا کہ حسین کا قاتل یزید ہے. کیا کہیں قتل اس نے کیا شروع میں, لیکن اگر کسی سے پوچھے حسین کا قاتل کون ہے تو ہر کہنے والا یہی کہے گا یزید. اس لیے کہ فرش عزا نے قاتل کی حقیقت کو رونما کر دیا, قاتل کے چہرے سے نقاب اٹھا. فرش عزا حسین مظلوموں کا سہارا, بے قصوں کا آسرا. فرش عزا بے قصوں کا آسرا ہے. پوری توجہ, میں نے قرآن کی جو آیت, بھائی آپ آگے آ جائیں, ایک سلوات پڑھیں محمد والے. بہت طویل گفتگو نہیں ہوگی, مسجد میں گفتگو ہوگی. توجہ رکھیے گا, جو معلومات آپ کے ساتھ سے موصول کیجیے گا, ضائع مت ہونے دیجیے گا. اس لیے کہ جو گفتگو کروں گا وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں کروں گا, روایت نہیں پڑھوں گا. اس لیے کہ روایت پڑھو تو شاید کوئی یہ کہہ دے کہ ضعیف تھی, کمزور روایت تھی, ذوق کا اطلاق پیش کر دے. تو آپ کے سامنے روایت نہیں پیش کروں گا, آیت کے شکنجے میں قید کر کے رکھوں گا تاکہ آپ نکل نہ پائیں. اگر ہلکا سا نکلنے جانا ہے ایمان سے خارج ہو جائے. ایمان اور کفر کی سردوں پر آ کے رکھوں گا آپ کو. اللہ کہہ رہا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کیا کہنا ہر انسان کو کل اناس, جہاں پر لفظ کل آ جائے وہاں پر پھر تعداد کی بات نہیں ہوگی کتنے. اس لیے کل نفس, اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو. جہاں پہ کل کا لفظ استعمال ہو جائے وہاں پر پوری کائنات شامل. پوری کائنات, جہاں تک اللہ کی کائنات کی حد ہے ہم بھی نہیں جانتے کہاں تک اس کی کائنات کی حد ہے. وہ کہا کل اناس بامامہم, ہر شخص ہر انسان اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. کب؟ روز قیامت. قرآن کی آیت نے یہ بات تو ثابت کر دی کہ قرآن کی روح سے, قرآن کی آیت کی روشنی میں دنیا میں ہر انسان کا امام ہے. چاہے کسی کا باطل امام ہو, چاہے کسی کا حق امام, لیکن امام تو ہے. اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہر انسان کا امام ہے, اور اللہ اکیلے نہیں بلائے, کسی کو اکیلے نہیں بلائے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, اپنے امام کے ساتھ ہر انسان آئے گا. پروردگار تو نے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلانے کا فیصلہ کر لیا. ہاں مالک ہوگا کہ ہر انسان دھاگے میں رہے گا, فائدے میں رہے گا جو اس امام کے ساتھ آئے گا جسے میں نے امام بنایا. اور یہ کیا جسے میں نے امام بنایا اس کے ساتھ آئے گا. پروردگار تو نے اعلان کر دیا کہ میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا. تو امام, اس کا مطلب ہر مکتب فکر میں تصور امامت ہے. ابھی قرآن کے لائق ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ, چاہے حق تصور ہو یا باطل تصور ہو, لیکن تصور بہرحال ماننا پڑے گا آپ کو. اور امام ہے, آپ دیکھ لیجیے امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور ہمارا تمام امام ہیں کہ نہیں, اور بہت سارے امام ہیں جنہیں آپ بھی جانتے
تعداد پر تعداد ہے اماموں کی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ امام شافعی بھی ہے، امام احمد بن حنبل بھی ہے، امام مالک بھی ہے، اور کیا امام مالک بھی ہے، امام ابو حنیفہ بھی ہے۔ یہ چار امام جو مشہور ہیں جو ہے، اچھا لیکن جو ان اماموں کو مانتے ہیں ان سے جا کے پوچھیے آپ بھائی امام شافعی، وہ کہیں گے امام شافعی تو تھے، واہ کیا کہتے امام شافعی تو تھے، ہے نہیں۔ ہیں، امام مالک کے بارے میں کہ بھائی وہ بھی تھے، ہے نہیں۔ امام ابو حنیفہ وہ بھی تھے، ہے نہیں۔ امام شافعی وہ بھی تھے، ہے نہیں۔ یہی تو فرق ہے اللہ کے بنائے ہوئے امام میں اور دنیا کے بنائے ہوئے امام میں۔ دنیا جسے امام بناتی ہے اسے جب یاد کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے امام شافعی تھے، امام ابو حنیفہ تھے، لیکن جسے اللہ امام بناتا ہے اسے اگر قوم کا بچہ بھی یاد کرے گا تو کہے گا علی میرا امام ہے۔ حلوان بڑے محمد والے علی میرا امام تھا نہیں، علی میرا امام ہے۔ جو اللہ کے بنایا ہوا امام ہوتا ہے اس کے ساتھ تھا نہیں لگتا، اس کے ساتھ پاس کے استعمال نہیں کیا جاتا، ماضی کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ جسے دنیا بناتی ہے اس کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ تھے۔ آج بھی دیکھ لیجیے محمد اللہ کے بنائے ہوئے نبی ہیں، آپ اداروں میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، نہیں کہتے، یہ تو نہیں کہتے کانا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، تو جا چکے۔ اب تو بتائیے محمد ہے نہیں۔ قرآن کی ایک آیت بھی کہہ دیا میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم بظاہر ان کے سامنے سے ان کے درمیان سے چلے جاؤ تو یہ سب کے سب اپنے آبائی دین پر پلٹ جائیں گے۔ آبائی دین کیا تھا؟ کافر تھے، مشرک تھے، مرتد تھے، یعنی محمد کے جانے سے یہ کافر ہو جائیں گے، یہ اپنے آبائی دین پر پلٹ جائیں گے۔ عجیب بات ہے، قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ محمد کے جانے کے بعد یہ کافر ہو جائیں گے، لیکن کافر تو کوئی نہیں ہوا۔ مسلمان تو بڑھتے گئے، تعداد تو بڑھتی گئی، آج پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں، تو کیا قرآن کی آیت غلط ہے؟ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ محمد تمہارے جانے کے بعد یہ سب کے سب اپنے آبائی دین پر پلٹ جائیں گے، سب کے سب کافر ہو جائیں گے۔ بھائی قرآن کی آیت تو اعلان کر رہے ہیں کافر ہو جائیں گے، کوئی پلٹا نہیں، کوئی کافر نہیں ہوا، مسلمان بڑھتے گئے، تو آپ کیا کریں بھائی؟ قرآن کی آیت کا انکار کریں؟ اب دو صورتیں ہیں، یا تو قرآن کی آیت کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ، یا پھر مانو آج بھی کوئی محمد پر درجات پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ پر محمد ایک کو کم کروا دیجیے، بہت بہت بیکار رکھیں، سوال پر محمد امام کا کانسیپٹ اللہ نے کلیئر کیا۔ ہم نے کوئی اپنی طرف سے امام نہیں بنایا، اللہ نے کہا تو ہم نے مانا، محمد کی زبانی پیغام دیا تو ہم نے تسلیم کر لیا۔ اللہ کسی اور کو امام بناتا ہم سے مان رہے ہوتے۔ اب کیا کیجیے گا، یہ مقدر علی کا ہی تھا کہ اللہ نے علی کو امام بنایا۔ علی میں کوئی جوہر تو ایسا تھا، کسی اور میں وہ جوہر نظر نہیں آیا، علی کو امام بنایا۔ توجہ، اور یہ بھی کمال کی بات ہے، چاہیے کہ ابھی قرآن کھول کے تحقیق کر لیجیے گا۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارا امام کون ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم شیعہ اثنا عشری، یہ کہتے ہیں 12 امامی، شیعہ اثنا عشری یعنی 12 اماموں کو ماننے والا، جو 12 کو مانے وہ کہلاتا ہے شیعہ۔ توجہ، جو 12 کو مانے وہ کہلاتا ہے شیعہ۔ پورے قرآن میں لفظ امام 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، پورے قرآن میں۔ اتنی بڑی تحقیق وہی دے دیا، آپ خاموش بیٹھے ہوئے۔ پورے قرآن میں لفظ امام 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ہم 12 امام کو ماننے والے ہیں، تو پورے قرآن میں لفظ امام 12 مرتبہ ہوا ہے، یعنی ادھور قرآن عقیدہ امامت میں قرآن بھی شیعہ اثنا عشری ہے۔ کیا کہنے، واہ، اور کیا قرآن پر محمد والے 12 امام کو ماننے والا ہے۔ وہی میں نے کہہ دیا، یہ بہت بڑی بات ہے، جائے کہ آپ تحقیق کر لیجیے گا، اور جس کی طبیعت کو جلدی ہو قرآن بھی لا سکتا ہے۔ جو آیتیں پڑھنے والا ہوں، خدا نہ کرے کہ کسی کے عقیدے میں ذوق ہو،
اگر ذوق ہوگا تو قرآن پڑھ جائے گی، فوراً پارا پارا ہو جائے گا میرا، یہ میرا وعدہ ہے بالکل، کیونکہ آیتیں اتنی خطرناک ہیں اور آیتیں میرے مشورے سے نہیں آئی ہیں. میں نے نہیں کہا کہ اللہ یہ آیت اتار، کیا کہنا؟ اللہ نے اپنی مرضی سے آیتیں اتاری. روایت نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیجیے پتہ نہیں کون سی کتاب سے پڑھ دی، آیت پڑھ رہا ہوں. ہر مسجد میں ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. خریدنے کی پریشانی ہے کہ پیسہ نہیں ہے کہاں سے خریدوں، جائیے کسی مسجد چلے جائیے، کسی امام بارگاہ چلے جائیے، کسی کے گھر چلے جائیے، بھائی 2 منٹ کے لیے قرآن دیجیے، قرآن میں دیکھ لیجیے علی کے متعلق. علی میرا امام، علامہ علی کا نام سنا ہے نا، بڑے مشہور عالم تھے. دربار میں بلایا گیا بادشاہ، ان سے کہا گیا کہ ہمارے یہاں روایت ملتی ہے کہ فلاں کے پیچھے علی نے نماز پڑھی. توجہ، فلاں کے پیچھے علی نے نماز پڑھی. اللہ علیہ مسکرائے تو پڑھی ہوگی. ارے بادشاہ ہے نا، شیعہ بھی حیران کے ساتھ میں سے کیا ہو گیا. اللہ بادشاہ نے کہا ارے میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں کے پیچھے علی نے نماز پڑھی. کہ میں نے جواب تو دے دیا پڑھی ہوگی. کہ تمہیں تو پریشانی نہیں ہو رہی ہے، تمہیں غصہ نہیں آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں فلاں کے پیچھے علی نے نماز پڑھی. اللہ علی نے کہا میں نے جواب تو دے دیا پڑھی ہوگی. کہ تمہیں غیظ نہیں آ رہا، غصہ نہیں آ رہا. کہ غصہ آئے گا تجھے اس لیے کہ میں جانتا ہوں علی جہاں کھڑا ہوتا ہے کعبہ مدینہ. کیا کہہ رہے بابا، علی کے آگے تو کھڑا ہوگا اس کی نماز باطل ہوگی. یہ کہ علی حدود اللہ ہے، علی کہاں کھڑا، قبلہ وہیں سے، کعبہ وہیں سے. اب کوئی شاید ذہن میں سوال لے کے آئے تو محمد آگے کھڑے تھے، تو محمد کے لیے کیا ہے؟ محمد کے لیے قرآن کہہ رہا ہے نور ہے. خود محمد کہہ رہے انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے. یعنی جو محمد ہے وہی علی ہے، جو علی ہے وہی محمد ہے. قرآن پر قرآن رکھا جا سکتا ہے، کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی. تو علی کے آگے علی آ سکتا ہے، محمد کے آگے محمد آ سکتا ہے. محمد علی بھی ہے، علی محمد بھی ہے. اور کیا علی محمد بھی ہے، محمد علی بھی ہے. اب تو ایک حدیث بھی پیغمبر کی ہے، مثل علی کا مثل کعبہ. علی کی مثال کعبے جیسی، کعبے جیسی. یہ بتائیے اگر کسی کی مثال دی جاتی ہے تو کس بنیاد پر دی جاتی ہے؟ اور جسے مثال دی جائے، مثلا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر یہ کہا جائے کہ اطہر صاحب جو مرحوم وہ ہدایت صاحب کی طرح مجلس پڑھتے تھے، تو یہ ان کی توہین ہے، تو ان کی عزت میں اضافہ. کیا کہنے؟ توہین ہے نا. واہ واہ. اگر یہ کہا جائے کہ ہدایت صاحب اطہر صاحب کی طرح مجلس پڑھتے تھے، یہ میری عزت میں اضافہ ہے. کیا کہنے؟ یعنی ہمیشہ مثال افضل سے دی جاتی ہے. کیا کہنے؟ تو اب آپ مجھے بتائیے پیغمبر کے مسئلہ علی کے مسئلہ کعبہ علی کی مثال کیا جیسی ہے، تو کیا کعبہ علی سے افضل ہے؟ بتائیے کعبہ علی سے افضل مجھے معلوم ہے آپ جانتے، لیکن جواب مجھے ہی دینا ہے، اس لیے کہ میں میں بیٹھا ہوں. جواب دینے کا حق میرا ہی ہے، آپ تو صرف داد دیں گے. مجھے پتا ہے آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے اس کا جواب بھی معلوم ہے آپ کو، لیکن جواب کیونکہ میں بیٹھا ہوں ممبر پہ، جواب مجھے ہی دینا پڑے گا. مثال کیوں دی؟ اگر آپ کہیں کہ بھائی کعبے کی عظمت اس لیے ہے کہ کعبے کے پاس نسبت ہے اللہ سے. کیا نسبت ہے؟ آپ کہیں گے کعبہ بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو جیسے ہی آپ یہ جواب بنائیں گے، جس کے دل میں علی بستا ہے وہ آپ کی تردید کر دے گا. وہ کہے گا آپ کے پاس کعبے کی ایک نسبت ہے کہ کعبہ بیت اللہ ہے، میرے پاس علی کی بہت نسبت ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی خان اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی رحم اللہ ہے. علی کے پاس بہت نسبت ہے. تو مثال کیوں دی؟ اب سنیے مثال کیوں دی. مثلا میں اب یہ مثال اپنے اوپر دوں گا تو بھی کئی بڑا بن جائیں گے، تو اس لیے میں یہ مثال اپنے اوپر نہیں دوں گا. مثلا شیر حیدر بھائی کہتے ہیں، کسی نے کہا تو شیر ہے بالکل، شیر حیدر ہے، شیر ہے بالکل. اچھا شیر کہہ دیا تو کیا یہ ناخون نکل آیا یا دانت نکل آیا یا بڑے بڑے بال ہو گئے؟ یہ کیوں شیر کہا؟ یہ شیر کہا کیوں؟ طاقت کی بنیاد پر. تو طاقت تو ہاتھی کے بہت زیادہ ہوتی ہے. کہنا چاہیے ہاتھی میں، کہنا ہی آپ سمجھے نہیں، ہاتھی کے طاقت ضرور ہوتی ہے، لیکن شیر اس لیے کہا کیونکہ شیر کے اندر دلیری ہوتی ہے، جیداری ہوتی ہے.
جو شیر کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. کیا کہنے شیر جہاں حملہ کر دے گا حاضر نہیں کر پائے گا. یعنی ایک صفت کی وجہ سے شیر کہا گیا بہادری کی وجہ سے. تو جو علی کی مثال دی جا رہی ہے کہ علی کعبے جیسا, کوئی تو صفت ہوگی جو کعبے کی علی جیسی ہے یا علی کی کعبے جیسی ہے. کہ کعبہ ہے بلد امین, امن والا شہر, جو کعبے کے حدود میں آ جائے وہ امان پا جاتا ہے. تو جیسے کعبے کے حدود میں جو آ جائے امان پا جاتا ہے, علی کی دہلیز کی حدوں میں جو آ جائے وہ بھی امان پا جاتا ہے. اب دوسری مثال کیا ہے سنیے. کیوں کہا کعبہ؟ پیغمبر کو جانتے تھے آنے والے دور میں کیسے کیسے لوگ آئیں گے, کیسی کیسی ذہنیتیں آئیں گی. پیغمبر نے جو ہے کہا مسئلہ علی ان کے مسئلے کعبہ, علی کی مثال کعبے جیسی ہے. وہی نہیں کہہ دیا بھائی آپ کو حج کرنا ہے تو کعبہ یہاں آئے گا. آپ کو حج کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ جائیں گے مکے حج کرنے کے لیے, کعبے کے پاس آپ کو چل کے جانا پڑے گا. کعبہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. توجہ, کعبہ آپ کے پاس نہیں آئے گا, کعبے تک آپ کو چل کے جانا پڑے گا. پیغمبر نے مثال کیوں دی اپنی نہیں سمجھے. جیسے اگر آپ کو حج کرنا ہے تو کعبہ آپ تک نہیں آئے گا, کعبے تک آپ کو جانا پڑے گا. ویسے ہی اگر علی سے ہدایت لینی ہے تو خلافت کو علی کے دروازے پر یاری میری ہدایت کرو. کعبے کی مثال دی گئی, علی نہیں آئے آپ کو جانا ہے. اب سوال یہ قرآن کی آیتیں, پہلے سورہ معون کی آیتیں پڑھوں گا, اس کے بعد سورہ فرقان کی آیتیں پڑھوں گا, اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں پڑھوں گا. سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے. سورہ مدثر کی کئی ساری آیتیں پڑھوں گا, فرقان کی بھی کئی ساری آیتیں پڑھوں گا, سورہ معون کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھوں گا. اللہ کہہ رہا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے, لعنت, جہنم ہے. کس کے لیے؟ للمصلین. اپنے پسند کے عالم سے آپ معلوم کر لیجیے کہ مصلین کسے کہتے ہیں. مصلین کہتے ہیں نمازی کو. کیا کہنے نمازی کو, عربی زبان میں مصلی کہتے ہیں نمازی کو. مصلین بہت سارے نمازی, جمع کثیرہ. ویل للمصلین, جہنم کا نچلا ترین طبقہ ہے, لعنت ہے. کس کے لیے؟ للمصلین, نمازیوں کے لیے. عجیب بات ہے, اللہ کہہ رہا ہے لعنت ہے نمازیوں کے لیے, اور ہم ایسے کرے پڑھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لعنت ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی کے لیے؟ اللہ جی کا ہم ان صلاتہم ساہون. کیا کہنے وہ نمازی جو اپنی نماز بھول گئے. کیا کہنے عجیب بات نہیں لگ رہی آپ کو قرآن کی آیت؟ اللہ نمازی بھی کہہ رہا ہے, پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی نماز بھول گئے. یہ کون سی بات ہے؟ نمازی بھی ہے. اللہ نمازی مان رہا ہے, اس کے مطلب سجدے بہت کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کیسے نمازی کہتے ہیں. پھر اس کی نماز کے بہت پابندی سے ہوئی ہوگی, تبھی اللہ نمازی کہہ رہا. اللہ کہہ رہا جہنم کا نچلا ترین طبقہ ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نماز کو بھول گئے. عجیب سی بات ہے. اگر ہم اور آپ ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے, ہم اگر کہتے کہ بھائی صاحب محمد عباس صاحب آپ کو بھول گئے اور روز ملاقات کریں, تو شاید وہ کہہ دیں ارے ہلال صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, روز تو آپ ملاقات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھول گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جس نماز کو بھولا گیا ہے یہ وہ نماز نہیں جسے ہم پڑھتے ہیں. کیونکہ اگر وہ نماز ہوتی تو اللہ پہلے نمازی نہ کہتا. اللہ نے پہلے نمازی کہہ کے اجازت کر دیا کہ یہ نماز اور ہے, جسے بھول رہے ہیں اور نماز ہے. تو وہ نماز کون سی ہے جسے بھول گئے ہیں؟ امام سے پوچھا گیا مولا وہ نماز کون سی ہے جسے بھول گئے ہیں؟ اب آپ کے سوالوں کا امتحان لینے جا رہا ہوں. امام سے پوچھا گیا مولا وہ نماز کون سی نماز ہے جسے نمازی بھول جائیں؟ تو اللہ نمازی ہونے کے باوجود جہنمی
کیجیے، لعنت نہ کیجیے، برات نہ کیجیے، تورا نہ کیجیے، بے نہ کیجیے، وہ نہ کیجیے. آئیے میں قرآن میں دکھاؤں گا آج آپ کو. جو سورہ فرقان کی آیتیں پڑھوں گا وہ تورے کی تائید کریں گے، اور جس مائی کے لال مطلب ہو وہ اس قرآن کی آیت کے رد پیش کرے. نمبر سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جس مائی کے لال مطلب ہو وہ قرآن کی اس آیت کو رد کر کے دکھائے. مجھے پتا ہے نا قرآن بشر کا کلام نہیں ہے، کیا کہنے قرآن اللہ کا کلام ہے. اور کس بشر میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے کلام کی تبدیل نہیں کیا ہے؟ عرب کے پڑھے لکھے شاعر، جو بڑے بڑے شاعر تھے وہ تو نہ پائے، انہوں نے کہہ دیا ما ھذا کلام بشر، یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں. انہیں آ گیا ہے سورہ مدثر کی کہ کلیئر ہو گیا. صلاۃ علی کی ولایت، نمازی ہو کر بھی انسان جہنمی. اگر علی کی ولایت نہ ہو، علی امام العالمین، علی امام العالمین، علی امام المتقین، توجہ، علی امام المتقین، علی امام الصالحین، علی امام العارفین، علی امام الموحدین، توجہ، علی کائنات کا امام ہے، اس کی ولایت شرط ہے. سورہ مدثر اللہ اعلان کر رہا ہے معاشر کا، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی آتانا الیقین. کیا کہا؟ کل نفس بما کسبت، قرآن کی آیت. اور رب پیش کرو قرآن کی آیت. روز محشر کلو، میں نے کہا جہاں کل کی بات آ جائے وہاں سب شمار کی جاتی ہے. کل نفس، ہر نفس، بما کسبت رہینہ، پڑھا ہوا، جھگڑا ہوا، الا اصحاب الیمین، سب بندے ہوں گے سوائے دائیں طرف والوں کے. قرآن میں پڑھنا ملے گا آپ کو دائیں طرف والوں، لیکن اللہ کہیں کہیں بات اشاروں میں کرتا ہے. اب ہم نے کہا اصحاب رسول، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تھوڑی سی مدد کیجیے میری، بہت کم کام تھا، تھوڑی سی مدد کیجیے میری. اصحاب رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول کے اصحاب دیکھیے، انہوں نے بول دیا آپ سرکار ہیں. رسول کے صحابی، رسول کے اصحاب، رسول والے، یہی ہوا نا. تو اصحاب یمین کا مطلب کیا ہوا؟ یمین کے صحابی، یمین والے، یمین کے صحابی، یمین کے اصحاب. اس کا مطلب یمین کوئی ہے جس کے اصحاب بچیں گے، باقی سب بدلیں گے. یمین کوئی ہے جس کے اصحاب بچے رہیں گے، یمین والے بچے رہیں گے. جو یمین والا ہے وہ بچے گا روز محشر، باقی سب بدل ہوں گے. اب یہ پتہ کیسے چلے کہ یمین ہے کون؟ یمین کون ہے جس کے اصحاب آزاد ہوں گے، بچے رہیں گے. علم الآزاد کے علماء نے تحریر کیا کہ یہ یمین میں کتنے حرف ہیں؟ یہ میم، یہ نون، 4 حرف. اب ذرا اس کی عادت نکالیے. یہ کے 10، میم کے 40، پھر یہ کے 10، پھر نون کے 50. بتاؤ میرے بچے کتنا ہوا؟ 110. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تھوڑا اچھی طریقے سے پڑھا کرو تاکہ آسانی رہا کرے. 110. علم میں آگے بڑھو، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے. جو تم علم سے کر سکتے ہو وہ کسی چیز سے نہیں کر سکتے. علم سے دنیا پڑھ سکتے ہو، علم کی بنیاد پہ ہر چیز کر سکتے ہو. وہ علم ہی تھا جو عرش سے تارا زمین پہ آ گیا. ہاں یہ میں نے مثال دے دی ہے، آپ خود مت سمجھ لینا کہ میں تارا بتا دوں گا، اس لیے کہ وہ علم اللہ کے مالک ہیں. ہم کسبی علم ہے ہمارا، ان کا کسبی علم نہیں ہوتا، ان کا اللہ کا علم ہوتا. تو کیا ہوا بھائی؟ کتنے عدد ہوئے؟ 110. یمین کے عدد ہوئے 110. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اشاروں میں بتا دیا کہ یمین کون ہے. 110 میرے مولا علی کا بھی عدد ہے، 110 عدد ہے یمین کا. یعنی یہ یمین ہے علی، پوری طور سے یہ یمین ہے علی. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ سب بندے ہوں سوائے یمین والے، یعنی علی والے.
جنات، جنات جنت کی جمع ہے، واہ اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے. واہ وہ جنتوں میں ہو، فی جنات میں، وہ جنتوں میں ہو. تو علی والوں کے پاس کیا جنتیں ہوتی ہیں؟ یہاں ہے جنت کا بھروسہ نہیں. کیا کہنے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی ہیں. اب یہ پتہ کیسے چلے کہ علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی ہیں؟ اللہ نے تو قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے، علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی ہیں. پتہ کیسے چلے کہ علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی ہیں؟ کب پریشان نہ ہو. اگر معلوم کرنا ہے کہ علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی ہیں تو دنیا کی مثال دیکھو. اگر کسی کے پاس ایک گھر سے زیادہ گھر ہوگا تب وہ بیچے گا نا. واہ اور اگر کسی کے پاس ایک ہی گھر بات کریے بیچ دو تو جواب کیا ملے گا؟ پاگل ہو گئے. اگر میں بیچوں گا میں کہاں رہوں گا؟ تو بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک گھر سے زیادہ گھر ہو. تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے علی والے کے پاس جنتیں ہوتی ہیں. اب پتہ کیسے چلے کہ جنتیں ہوتی ہیں؟ کہ ایک سے زیادہ ہوگا مکان تو بیچا جائے گا. جاؤ بغداد کی گلے میں جا کے دیکھ لینا علی والے کے پاس جنتیں ہوتی ہیں. تبھی تو پہلے زمین پہ بنا کے بیچ کے بتاتا ہے اللہ نے ہے تو بیچ لی میں. جنتیں ہوتی ہیں. اچھا وہ کیا کہیں وہ ان جکڑے ہوئے لوگوں سے سوال کریں گے. کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے بھائی؟ قالوا، وہ کہیں گے نکو من المصلین، ارے کیا کہنے ہم نمازی نہیں تھے. واہ بیٹا ہم نمازی نہیں تھے. میں نے پہلی آیت اس لیے پڑھی تھی. یہاں نمازی نہ ہونے کی بنیاد پہ اگر جہنم جا رہے ہیں تو پہلی والی آیت میں نمازی جہنم کیوں جا رہے ہیں؟ واہ پہلی والی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ویلو للمصلین، جہنمی ہیں، لعنتی ہیں، جہنم کے لکھا ترین طبقہ نمازی کے لیے. اس والی آیت میں کیا ہے؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. نہیں ہم صلاۃ والے نہ تھے. واہ ہم صلاۃ والے نہ تھے. صلاۃ میں نے بتا دیا نا کیا ہے؟ صلاۃ ہے علی کی ولایت. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم علی کی ولایت کو تسلیم کرنے والے نہ تھے. بات کلیئر ہو گئی؟ سورہ فرقان کی آیت کی ضرب برداشت کیجیے. روز محشر کی منظر نگاری اس میں بھی ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کیا کہنے لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کیا منظر نگاری ہو رہی ہے روز محشر کی؟ ولایت فلاح سے مراد علی کی ولایت ذہن میں رکھیے گا. کیا منظر نگاری ہے؟ یوم یعض الظالم، سورہ فرقان جا کے ابھی دیکھیے گا. روز محشر ایک ظالم ہوگا. یعض الظالم علی یدیہ، یعض نوچنا، جو اپنے ہاتھوں کو نوچے گا، دانتوں سے نوچے گا. یقول، اور کہہ رہا ہوں کیا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا. ارے کیا کہنے واہ 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 واہ. قرآن کی آیت سے بتایا کہ گوشت دکھانا تھا. کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا. اس کا یہ کہنا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل تو مانا ہوتا، اس کا مطلب وہ رسول کو مانتا تھا. واہ جو رسول کو مانتا تھا وہ اللہ کو بھی مانتا ہوگا. کیا کہنے کبھی رسول کو مانتا تھا. اس کا مطلب وہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، وہ محمد رسول اللہ کہتا تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، محمد رسول اللہ کہتا تھا. اس کے بعد بھی ظالم کہا اللہ نے، اپنے ہاتھوں کو نوچ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا. ارے سبیل کو نہیں مانا، نہیں مانا، اللہ کو تو مانا. جو ولایت کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں ان کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ کو تو مانا نا اس نے، محمد کو تو مانا نا اس نے. سبیل ہوگی کوئی شے نہیں مانا. پروردگار تجھے تو مان رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تیرے نبی کو تو مان رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے لم اتخذ اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے
رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوگا. اس کا مطلب سبیل کوئی ایسی شے ہے جو ہمیشہ رسالت کے ساتھ رہتی ہے. کیا کہنے تبھی یہ کہہ رہا ہے کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا. لا الہ الا اللہ مانا, محمد رسول اللہ مانا, سبیل کو محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں مانا تو بھائی یہ سبیل ہے کیا جسے نہیں مانا تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بیکار ہو گیا, محمد رسول اللہ کہنا بیکار ہو گیا. اور یہ سبیل کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا مولا سبیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا اما السبیل فی کتاب اللہ ہے هو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. سبیل سے مراد اللہ کی کتاب میں کوئی غیر نہیں ہے بلکہ میرا دادا علی ہے. اس کا مطلب ہے وہ ظالم کہہ رہا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ مانا, محمد رسول اللہ مانا, لیکن میرا لا الہ الا اللہ بیکار ہو گیا, محمد رسول اللہ بیکار ہو گیا. کاش میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ بھی کہہ لیا ہوتا. کاش میں نے لا الہ الا اللہ ماننے کے ساتھ محمد رسول اللہ ماننے کے ساتھ علی ولی اللہ بھی مانا ہوتا. یہ علی ولی اللہ ایک ایسی شے ہے جب بھی محمد رسول اللہ کا بیان ہوگا علی ولی اللہ آئے گا, علی ولی اللہ آئے گا. اب یہ ظالم شکوا کرتا کہ میں نے علی کو نہیں مانا, یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ تم نے مجھے مانا جاؤ, تم نے محمد کو مانا جاؤ, علی کو کیوں نہیں مانا؟ کیا کہنا سبحان اللہ. یعنی اپنے لا الہ الا اللہ پر غرور نہ کرو, اپنے محمد رسول اللہ پر غرور نہ کرو, اس لیے کہ یہ دونوں لازم و مطلوب ہیں. یہ دونوں علی سے پڑھے ہیں کہتے ہیں جب تک علی کو نہیں مانو گے میری محبت قبول نہیں, میری نبوت میری حضرت قبول نہیں. تم رکھتے رہو, تم سجدوں پر سجدے کرتے رہو, قرآن کی آیت ہے کوئی روایت نہیں ہے. اب یہ ظالم کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے افسوس, ہائے حسرت, کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا. اللہ, ارے کیا کہنے, واہ, ارے کیا کہنے بابا بابا. کاش میں نے فلاں کو, ہم لوگ کہتے ہیں ارے فلاں صاحب ہیں, اگر ہمیں نام نہ لینا ہو ہم میرے فلاں صاحب ہیں, تو یہ فلاں کون ہے بھیا جو اللہ نام نہیں لے رہا؟ کیا کہنے ظالم کہہ رہا ہے کاش میں نے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ نے نام نہیں لیا, میں بھی نہیں لوں گا. اللہ نے اشارہ کیا ہے, میں بھی اشارہ ہی کروں گا. جب بچے فرسٹ گریڈ میں ہوتے ہیں, فرسٹ کلاس میں ہوتے ہیں, یعنی پچھلا طبقہ ہوتا ہے, تو انہیں پڑھایا جاتا ہے ایپل, تو اس کے آگے ایپل بنا ہوتا ہے, دکھایا جاتا ہے. لیکن جب وہی بچہ آگے کلاس میں چلا جاتا ہے تو ایپل لکھا ہوتا ہے لیکن ایپل بنا نہیں. ارے کیا کہنے بابا 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 واہ. اب بچے کی ذہنیت حاضر پر ہے کہ وہ ایپل لکھے ہوئے تو سمجھ سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. کیا کہنا سبحان اللہ. تو اللہ نے آپ کا امتحان لیا ہے, اشارہ ہے. جیسے ہم پڑھتے تھے کہ اسکول میں, آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا, تو اس میں انگلش میں آتا تھا فل ان دی بلینکس, اور ہندی میں آتا تھا خالی جگہ بھرو. تو خالی جگہ کیسے بھرتے تھے؟ اگر اگلا چیپٹر ہم نے پڑھا نہیں ہے تو ہم خالی جگہ بھر نہیں پائیں گے, کیونکہ خالی جگہ اسی چیپٹر سے آ رہی ہے, فل ان دی بلینک اسی چیپٹر سے آ رہی ہے, ہم نے پڑھا ہوا ہے, اسی سے ہمیں فل کرنا ہے. تو تاریخ کا چیپٹر میں آپ کو سنا رہا ہوں, آئے ذہن میں رکھیے گا, فلاں خلیلا, کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب یہ فلاں کون ہے, کس جگہ پر کس کا نام لکھا جائے گا, یہ بھی قرآن کی آیت بتائے گی. میں نہیں, میں اس میں اشارہ کر کے دوں گا. اب وہ کون ہے؟ اچھا, اس نے فلاں شخص نے کہا کیا جو یہ کہہ رہا ہے کاش میں نے دوست نہ بنایا. کہہ رہا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ارے اس ملعون نے, اس کمینے نے, اس بدبخت نے مجھے اس وقت گمراہ کیا جب ذکر چل کر آیا. ارے کیا کہنے بابا بابا. ذکر چل کر آیا, اس کا مطلب یہ ذکر کوئی ایسا ہے جس کے ہاتھ پیر بھی, جو چلتا ہے, جو بولتا ہے, جو دیکھتا ہے. کوئی ذکر تھا جو چل کر آیا تھا, اور اس نے اس ظالم کو اس سے منحرف کر دیا. پھر ظالم سے کیا کہا, وہ کہنا شیطانوں للانسان خذولا, اور یہ تو شیطان ملعون ہے, اس کا تو کام ہی ہے گمراہ کر دینا. شیطان کا کام ہی ہے بہکا دینا.
خسارے میں پہنچا دینا. ذکر چل کر آئے. اگر ذکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ذکر اللہ. ہم اللہ کا ذکر ہے, ہم اللہ کا تذکرہ ہے. پھر سورۃ تذکیر کی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا فما لہم عن التذکرۃ معرضین, اور انہیں کیا ہو گیا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑ کے بھاگ گئے. میرے ذکر سے اگلے جملے پہ آیت کی محظوظ نہ ہو گئے تو خطابت کا فائدہ ہی نہیں ہے. فما لہم عن التذکرۃ معرضین, انہیں کیا ہو گیا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑ کے بھاگ رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ, یہ تو وحشی گدھوں کی. ارے کیا کہہ رہے ہیں. واہ. اگر بات تم نے عربی پڑھی ہے تھوڑی دن تک, عربی زبان میں جانتے ہو جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے. حمار کہتے ہیں ایک گدھے کو, حمار ہے 2 گدھے. حمر کم سے کم 3 گدھے. ارے کیا کہنے بابا بابا. 3 گدھے. حمر اللہ کہہ رہا ہے کہ کم سے کم 3 گدھے ہیں کیا کہنے. جو میرے ذکر سے منہ موڑ کے بھاگ رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ, جو میرے ذکر سے منہ موڑ کے بھاگتے ہیں وہ وحشی گدھے ہیں. حمر میں کم سے کم 3 گدھے, باقی جتنے آپ لا سکتے ہو یا آپ کے اوپر, لیکن کم سے کم 3 گدھے. اب میں 3 گدھے کون سے, یہی 3 گدھے مل جائیں گے نا تو یہی 3 گدھے وہاں بھرے جائیں گے. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے. یہ ذکر سے منہ موڑ کے بھاگا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ذکر جب چل کر آیا تو انہوں نے ہمیں ذکر سے بہکا دیا. یہی کہہ رہا نا, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ 3 گدھے یہ ذکر سے منہ موڑ کے بھاگ رہے ہیں. آپ کی مسکراہٹ کو سلام, آپ کی فہم کو, بالغی کو, ذوق سماعت کو سلام. آیتوں کے معیار کو آپ نے دل میں بسایا تو صحیح, آپ سمجھے تو آیتوں کے معیار کو. روایت نہیں پڑھی میں نے اس لیے آیت پڑھی, کیونکہ آج کا زمانہ یہ ہے کہ اگر روایت پڑھو ان لوگوں کا کیا ہے, کچھ بھی آگے پڑھ دیتے ہیں. آپ کہو کچھ بھی پڑھ دیا کیا کہنے. تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اور ابھی بھی پر پلا سکتے ہیں آپ قرآن. ڈنڈے کی چوٹ پہ پڑھ رہا ہوں, قرآن کے دور پڑھ رہا ہوں, اسپیکر لگا ہوا ہے, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے سامنے. کیا 3 گدھے جو ذکر سے منہ موڑ کے بھاگتے. اب یہ ملیں گے کیسے, ان کو کیسے پہچانا جائے؟ وہ 3 گدھے کون سے ہیں کہ بھاگتے کیوں ہیں؟ اگلی آیت کہہ رہی ہے فرت من قسورہ, یہ ایک قصور سے, ایک شیر سے. کیا کہنے بابا بابا بابا. کیا کہنے, سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ ایک شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں. اب اگر آپ کو ان 3 گدھوں کو تلاش کرنا ہے تو ان 3 گدھوں کے مت ڈھونڈیے, قصور کو ڈھونڈیے. اگر یہ شیر مل گیا تو وہ گدھے خود بخود مل جائیں گے. وہ اس شیر سے مل کے بھاگتے ہیں. اب یہ قصور کون ہے, اگر یہ ملا تو وہ گدھے خود بخود سامنے آ جائیں گے. مجھے ان گدھوں کو نہیں ڈھونڈنا کہ وہ کون ہے, میں قصور کو ڈھونڈوں گا. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ واقعی قصور کون ہے. میرے سامنے جنگ خیبر آئی, میرے مولا علی نے دعویٰ کیا الذی سمتنی امی حیدرہ وزرغام آجام ولیس القصورہ. خدا کی قسم وہ قصور میں علی ہے جس طرح تینوں مل کے کھایا کرتے ہیں. سلامات ہے محمد علیہ. وہ قصور میں علی ہوں, یعنی وہ جو ہیں 3 گدھے وہ علی سے ڈر کے بھاگتے ہیں. اب وہ ڈھونڈیے کہ علی سے ڈرتا کون ہے. علی سے کون ڈرتا تھا؟ میں تو ڈرتا ہی نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے موت گھر پر بھی آ جائے گی, باہر بھی آ جائے گی. موت سے کوئی انسان بھاگ سکتا نہیں. جس دن اس نے لکھ دی ہے اس دن کوئی بچا نہیں سکتا, اور جب تک اس نے لکھی نہیں ہے کوئی مائے کا لال مار نہیں سکتا. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. میں بتا رہا ہوں, میں نے تاریخ میں اہل سنت کی کتابوں کے کم سے کم اس وقت میں 50 کتابوں کے نام ابھی بتا سکتا ہوں. کم سے کم 50 کتابوں دکھا سکتا ہوں. میں موبائل کا کچھ تو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں, جس میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے 70 مقامات پر کہا لولا علی عمر. کیا کہنے بابا 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 بابا. آپ بھی نہیں سمجھے تو آپ کا مطلب اس سے زیادہ وضاحت تو میں نہیں کر سکتا.
वाह لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ جو علی کے مد مقابل ہے اللہ اس سے گدا میں رہتا ہے. واہ جو بھی علی کے مد ارے کیا کہنے اور اللہ کہیں کہیں گدوں کا احترام نہیں کرتا. اچھا مجھے بتائیے جناب حابیل کو جب قابل نے قتل کر دیا تو جو کوے آئے تھے قبر کی نشاندہی کرنے کے لیے, تو قبر کا طریقہ بتانے کے لیے آئے تھے, وہ کوے جنت کی جہنمی سب کہیں جنت میں, اس لیے کہ نبی کے بیٹے تھے خبر پڑا. ارے کیا کہنے اچھا چلیے تو ہو گئے جناب حابیل کو اسی میں کوے جنتی, جو اصحاب کہر پر کتا ہے وہ جنتی ہے جہنمی. ارے کیا کہنے جنتی ہے نا. ارے کیا جانوروں کی بات کر رہا ہوں, میں انسانوں کو بحث ہو رہی ہے کہ انسان جنتی ہے کہ نہیں, جانور کی بات کر رہا ہوں. جنتی ہے کہ نہیں. جناب صالح کی اونٹنی جس کو نعمت اللہ کہا جاتا ہے, وہ اونٹنی جنتی ہے کہ نہیں؟ کیا کہنے سب کہیں گے ہے. وہ بھیڑیا جس کو جناب یعقوب سے آ کے کہا تھا کہ اللہ نے نبی اور اولاد نبی کا گوشت ہم پر حرام قرار دیا ہے, واہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ واہ سب کہیں گے جنتی ہے. کیا کہنے اور بھی بلم باور کا گدھا جب دشمن سوار ہوا تو بلم باور کے گدھے نے سواری بننے سے انکار کر دیا, سوار نہیں ہونے دیا, کیونکہ حجت کے مقابلے میں جا رہے ہیں. ارے کیا کہنے وہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ واہ. کہا جنتی یعنی معلوم چلا کہ اگر گدھا بھی حجت کو پہچان لے تو جانور بھی اگر حجت کو پہچان لے, ہم تو انسان ہیں, اب ہم نہ پہچانے حجت کو تو ہم تو جانور سے بدتر ہیں. جانور پہچانے حجت کو خدا کی بات ہے. اگلی آیت میں کیا بات ہے؟ اگلی آیت میں جیسے وہ ظالم خاموش ہوا, قال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کافی آیت میں پڑھتا ہے. جب وہ ظالم خاموش ہوگا, ایک ماحول بنے گا, رسول دیکھیں گے اور فوراً آواز دیں گے, قال رسول, رسول کہیں گے کیا؟ یا رب, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یہ قوم جو میری ہے نا, اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. ارے کیا کہنے هذا القرآن مهجورا, اس قرآن کو چھوڑ دیا. هذا اس میں اشارہ ہے, عربی زبان میں هذا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے, اور ذالکہ بعید کے لیے. جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں دس اینڈ دیٹ, دس جو چیز پاس میں اس کے لیے ہم نے کہا دس, جو چیز دور میں ہم نے کہا دیٹ. ویسے عربی زبان میں ہاذا قریب کے لیے, ذالکہ بعید کے لیے. اب پیغمبر کہہ رہے ہیں اس قوم میں, اس کا مطلب قوم بھی پاس میں ہے, ان قوم میری قوم ہے, قوم بھی پاس میں ہے. ہاذا قرآن, قوم تو پاس میں ہے لیکن اتنی پاس نہیں ہے کہ اشارہ کیا جائے. پیغمبر نے کہا ان قومی, میری قوم, لیکن جب قرآن کی بات کی تو کیا کہا ہاذا القرآن, یہ قرآن. معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی قرآن ہے جو پاس میں ہے, بالکل پہلو میں ہے, جس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ پوری دنیا کا سروے کر لیجیے, گارنٹی دے رہا ہوں, جو مسلمان ہوگا اس کے گھر میں قرآن ضرور ہوگا. کیا کہنے تو جب قرآن سب کے یہاں ہے, ابھی قرآن پر جب تھوڑی سی بات اٹھی تھی, ہر مسلمان باہر نکلا تھا کہ وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے, وہ مردود ہے, قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب قرآن سے محبت کرنے والے موجود ہیں, قرآن سے عشق کرنے والے موجود ہیں. قرآن کو کسی نے نہیں چھوڑا, قرآن سب کے گھر میں ہے. تو جب قرآن کو چھوڑا نہیں, قرآن سب کے گھر میں ہے, تو پیغمبر شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبر شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہی تو ہوتا ہے علی کو دل میں بسانے کا انجام نتیجہ محضر کہ ذاکر کچھ بولے نہ بولے اس سے پہلے ذہن پہنچ جاتا ہے کہ ذاکر کہنے والا کیا ہے. یہ علی کا ورد انسان کو اتنا ذہین بنا دیتا ہے. اس قرآن کو کوئی پاس میں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قرآن کو ہم تلاوت کرتے ہیں, جو لکھا ہوا قرآن ہے, پیغمبر اس قرآن کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ کوئی مجسم قرآن ہے, یہ کوئی پیکر والا قرآن ہے جو بیٹھا ہوا ہے, جس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس
قرآن کو میری امت نے چھوڑ دیا تھا تو اب یہ قرآن ہے کون پتا کیسے چلے اشارہ کر مل رہا ہے لیکن واضح نہیں ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کون کا قرآن ہے جس کو امت نے چھوڑا پیغمبر آواز دے کے پریشان نہ ہو میرے منہ سے نکلے ہوئے لفظ ہاضہ پر غور کرو یہی ہاضہ بتائے گا کہ یہ قرآن کون کا قرآن ہے اب میں نے غور کرنا شروع کیا یہ ہاضہ کیسے بتائے گا یہ قرآن کون کا قرآن ہے جس کو امت نے چھوڑ دیا تلاش کرنا شروع کیا میں وادی غدیر میں پہنچا میں نے دیکھا پیغمبر میں علی کا معلوم ملا اٹھانے کا میں مولا ہے فہارا علی مولا پیغمبر نے بتا دیا کہ وہ آدھا سے مراد کوئی اور قرآن نہیں بلکہ علی ہے تو ملت کو سوچنا چاہیے کہ علی کو جب بھی چھوڑو گے تم ہو مسلمان ہو پیغمبر فرما رہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے انبیاء کرام فرشتے انبیاء ماسبت جتنے نبی آئے ہیں ملک مقرب ہے مومن منتہا ہے اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ ہم علی کی عداوت پر جمع ہو جائے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فرشتوں کو ان نبیوں کو ان کے منصب سمیت منہ کے بڑے جہنم میں ڈالوں گا اور آپ کیا بھائی ہمارے اور آپ کی کیا ہوتا ہے کیا حیثیت نبی معصوم ہوتا ہے نبی کے پاس منصب ہوتا ہے عصمت کے ساتھ نبوت کے ساتھ رسالت کے ساتھ اللہ کہہ رہا منہ کے بڑے جہنم میں ڈالوں گا کچھ تو رابطہ ہے علی کا جلی سے ایسا کچھ تو رابطہ ہے جو سارا دار و مدار لا کے ولایت پر ہوتا ہے کیا رابط ہے مالک کیا تو نے دیکھا نہیں قرآن میں نے بہت سارے منصب کا اعلان کیا ہے میں نے نبی بنایا امام بنایا رسول بنایا خلیفہ بنایا ہر والی بنایا کیا تو سوچ منصب امامت بڑا ہے لیکن کیا میں نے خود کو امام کہا منصب نبوت بڑا ہے لیکن کیا میں نے خود کو نبی کہا منصب خلافت بڑا ہے لیکن کیا میں نے خود کو خلیفہ کہا نہیں منصب رسالت بڑا ہے لیکن کیا میں نے خود کو رسول کہا نہیں معلوم تو پھر سوچ ان سب سے بڑا کوئی منصب ہوگا کون سا منصب ہے میرے مالک کیا کوئی منصب تلاش کر جس میں میں شریک ہو جاؤں میں تلاش کیا اللہ نے اپنے آپ کو امامت میں شریک نہیں کیا اللہ نے اپنے آپ کو نبوت میں شریک نہیں کیا اللہ نے اپنے آپ کو خلافت میں شریک نہیں کیا اللہ نے اپنے آپ کو رسالت میں شریک نہیں کیا میں نے ایک ہی منصب کے حوض میں اعلان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اللہ نے اپنے آپ کو کسی منصب میں شریک نہیں کیا ایک ہی منصب ہے بلکہ تم کہہ دو ہی نام ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو شریک کیا یا اپنے آپ کو ولی کہا یا اپنے آپ کو علی کہا ولایت میں شریک کیا اس نے اپنے آپ کو اسی لیے ولایت میں سارا دار کر دیا اس نے اس لیے کہ وہ شریک ہے ولایت میں جس میں وہ شریک ہو وہ منصب کوئی چھوڑے گا اگر اس کی نمازیں بیکار ہو سکتا بیکار سارا عمل بیکار ہو جائے تو یہ منصب ایسا منصب ہے کہ وہ لا شریک ہو کر بھی شریک ہو گیا یا میں ولی ہوں میں رسول ولی یا پھر علی ولی ہوں ان کی ولایت تو مانو ان کی ولایت تو مانو اور ولایت بھی سب سے بڑا منصب تھا جو حسین بچانے کے لیے کیونکہ اس میں اللہ بھی شریک ہے ہم پڑھتے تو ہیں کہ نماز بچائے نماز نہیں ہونی تھی کیا لشکر یزید میں کتابیں نہیں پڑھ سکتے مختار نامہ تو دیکھا ہوگا کیا کہتا ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے حسین کو جلدی نہ دو اور پھر یہ بھی کہا کہ حسین کو نماز نہ پڑھے تو ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو نماز ہی ہے کیا کہنا یزید کے لشکر میں نماز ہو رہی روزہ بھی ہو رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر نماز ہی نہیں کرنا
ولایت ایک ایسا منصب ہے جس کی وجہ سے نماز بھی بچ جاتی ہے, روزہ بھی بچ جاتا ہے, جتنے امر ہے سب بچ جاتے ہیں. بچپن سے میں نے سنا اپنے بڑے ذاکروں سے, بڑے عالموں سے, اور آپ نے مجھ سے بہتر سنا ہوگا, جب بھی ذکر کربلا ہوتا ہے امام حسین نے کیا پوچھا تھا, یہ سنا نا, امام حسین نے پوچھا تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, کیا میں نے محمد کے حلال کو حرام کیا, کیا میں نے محمد کے حرام کو حلال کر دیا؟ تو سب نے کیا جواب دیا تھا, قتل لبغض ابی, یہ نہیں کہا کہ نماز کے لیے مار رہا ہوں, روزے کے لیے مار رہا ہوں, کیا کہا کہ تمہارے بابا کی دشمنی. یعنی کربلا کی پوری شہادت, پوری مظلومیت وہ صرف ولایت علی کی. زہرا کا پہلو توڑا گیا, ابھی ولایت علی کی نہیں توڑا. بی بی جا کے دروازے پر دستور باپ کے لے گئی تھی کہ میرے پاپا نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا, علی کو مولا مانو, لیکن لوگوں نے کیا سلا دیا, دروازہ جلا دیا. حسن کو پہل دیا, علی کے سر پر ربط لگا دیا, حسین کو مہمان بلا کے شہید کر دیا. اسے ایک روایت بہت بڑی ہے. ایک بیوی ہے جس کا نام نواز ہے, زوجہ رسولی ہے, لیکن یہ والے محمد کی چاہنے والی ہے. اس کی جب شادی ہوئی کوفے کے باہر ایک گھر کا نام بیوی سے رکھتا تھا, جو دروازہ تھا شہر کا اس سے پہلے ہی اس کا گھر تھا. جب والے محمد مولا علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے گزر گئے, اس کے بعد امام حسن نے کہا کہ محمد ہی نہیں جاتے, کوفہ چھوڑا نا. نوار یہاں 10 دیا کرتی تھی, نوار نے آ کے کہا بیوی زینب سے کہ بیوی میں آپ سے منت کرتی ہوں, التجا کرتی ہوں کہ کبھی کچھ خادمہ کے گھر بھی آئی. بیوی نے ایک مرتبہ نوار کو دیکھا, پتہ نہیں کیا سوچا, بیوی نے کہا نوار میں آؤں گی, تیرے گھر کے پاس سے گزر جاؤں گی, تو پہچانے گی. اللہ اکبر, کیا کہیں گے, یہ تو محبت ہے کہ ادھر ذکر شروع کا ادھر آپ ہونے لگے. یہ بھی یاد رکھیے, آپ نے دیکھا ہوگا میت میں بہت ساری میتوں میں شرکت کی ہوگی, جو مرنے والے سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ترقی ہوتا ہے. میں کسی سے نہیں کہتا کہ آپ چیزیں مار کے ہوگی, مجھے پتا ہے کہ حسین سے جتنا قریب ہوگا, جس کو جتنا درد ہوگا اتنا ترقی ہوئے گا وہ. اس لیے کہ بطول صرف ان آنسوؤں کے لیے آتی ہے, یہ فضائل سننے نہیں آتی, بطول صرف آنسوؤں کے لیے آتی. نواز نے کہا, بیوی کا جلسے کا نواز قدموں پہ گر گئی. بیوی مجھ سے کیا پتا ہو گئی, بیوی آپ آئیں گے اور میرے گھر نہیں آئیں گے, کیا بیوی تو پہچان گئی. بیوی کیسے ممکن ہے آپ آیا, میں پہچانوں گا آپ کو. رونے لگی, کہا نواز وہ سمجھو کہ میں نہیں آ سکتی, میری کچھ مجبوری ہے. روتی ہوئی امام حسین کے پاس ہے, مولا آپ کا خاندان تو غریب خاندان ہے, مولا آپ کا خاندان تو غریب خاندان ہے, مولا کیا نہیں آئے گی بیوی. حسین نے رو کے فرمایا, نواز میری زینب جانے خدا جانے, لیکن میں حسین وعدہ کرتا ہوں میں تیرے گھر ضرور آؤں گا. بس جیسے حسین نے کہا میں تیرے گھر ضرور آؤں گا, رو کے فرماتی ہے آپ تو بتا دیجیے کب آئیں گے, کس مہینے آئیں گے, کس سال آئیں گے مولا. حسین نے کہا نواز تو پھر سنو, 61 ہجری کا جب محرم آئے گا, 10 محرم کی جب رات آئے گی, شام غریبہ ہوگی, شام غریبہ میں تیرے گھر مہمان رہوں گا. نماز سمجھ نہیں پائی کہ حسین نے شام غریبہ کیوں کہا. دل میں احساس تو ہوا کہ حسین یہ شام غریبہ کن غریبوں کی شام کی بات کر رہے ہیں, لیکن پوچھا نہیں نماز نے. شاید حسین نے کسی وجہ سے کہا, چلی گئی نماز. اگر آپ سے مولا کہہ دیں کہ میں تمہارے گھر اس دن آؤں گا, اس مہینے آؤں گا, آپ مجھے بتائیے کتنی بے قراری سے انتظار کریں گے, آپ دن شمار کریں گے. اس نے سال کہنا شروع کی, سال مہینوں میں گزرے, مہینے ہفتوں میں گزرے, ہفتے دنوں میں گزرے, دن لمحوں میں گزرے, چاند محرم میں نظر آ گیا. عرش پر چاند نکلا محرم کا, نوار کی خوشی میں اضافہ. پہلی محرم آئی, دوسری محرم آئی, نواز کو کیا خبر کہ 2 محرم کو حسین کربلا میں آ گئے. نواز کو انتظار کر رہی ہے اپنے مولا کا کہ مولا آئیں گے, لیکن یہ 3 محرم آئی, 4 محرم آئی, 4 محرم سے فرات پر پیدا لگ گیا, 5 محرم آئی, 6 محرم آئی, 7 محرم سے خیمے میں پانی ختم ہو گیا. حضرت کی آوازیں بلند ہے, لیکن نواز کو نہیں معلوم کہ حسین کے بچوں پر پانی بند ہے, حسین کے بچے پیاسے ہیں. نواز تو ایک تمام میں لگی ہے,
नवाज की खुशी में इजाफा हुआ। आज तो 10 मुहर्रम है, आज तो मेरा मौला आएंगे, दिन बोलने लगा, दिल गुरूब होने लगा। हुसैन अभी नहीं आए, शाम आ गई, हुसैन नहीं आए। नवाज कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, अचानक थक गई, मदीने के रुख करके कहती है, ए सैयदजादे, ए ज़हरा के लाल, तुम्हारा खानदान तो वादा वफा करता है, तुमने तो वादा किया था कि आऊंगा, मौला तुम अब तक ना आए। बस नवाज ने कहा था जब कुर्बान हुआ, बहुत कोई आपने महसूस किया जब कुर्बान हुआ। नवाज बेकरारी के साथ दौड़ती हुई गई, दरवाजा खोला और जो दरवाजा खोला क्या देखा, खूनी खड़ा हुआ। खूनी के हाथ में थैला है, उस थैले से खून टपक रहा है। नवाज ने कहा ये क्या है? खूनी जानता था कि आले मोहम्मद की चाहने वाली है। उसने कहा ये क्या है? कहा ये सोना है, सोना। अल्लाह अकबर। नवाज ने कहा खुदी माए हो, तुझ पर ये कैसा सोना है जिससे खून टपक रहा है? क्या ये किसी बागी का सर है? क्या किस बागी का सर है? क्या ये वो बागी है जिसने हुकूमत से बगावत की, उसका सर है? ये कह के नवाज हुजरे में गया, कहा खाना लेकर आओ। नवाज ने मौला के लिए अलग एहतमाम किया, खाना लेकर। उसने कहा खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। तूने क्या किया? उसने हुसैन का सर निकाला, तनूर जिसमें हम रोटियां बनाते हैं, तनूर रोशनदान भी नवाज ने चंद लम्हे पहले से बुझाया था। वो मलूम आया, उसने तनूर का रास्ता हटाया, हुसैन के सर से तनूर में डाल दिया, रास्ता बंद कर दिया, वापस आया, आगे हुजरे में सो गया। नवाज की आँख खुली, नवाज ने सर पढ़ने के लिए नवाज उठी, उसने देखा कि तनूर से रोशनी उठ रही है। अल्लाह 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 अल्लाह, खुदा कोई अल्लाह का सलाम हुसैन पे, नवाज को ये लगा कि शायद मैं तनूर पे खाना भूल गई थी। तेजी के साथ वो आई, उसने अजीब मंजर देखा, तनूर बुझा हुआ, लेकिन तनूर से रोशनी निकल रही है जो अर्श से टकरा रही है। उसी रोशनी के हालत में कुछ अमारियां उतरी। नवाज ये मंजर देख रही है, परेशानी का आलम पड़ रहा है। नवाज ने देखा एक अमारी से कोई तबीलुल कामत बीवी उतरी, वो एक गोशे में जाके बैठ गई। अचानक दूसरी अमारी से एक बीवी उतरी, जिसके पहलू पे हाथ रखा हुआ था और नवाज पर लेके चिल्ला था, मेरा गरीब हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन। जैसे ही नवाज ने हुसैन का नाम सुना बेकरार हो गई। वो तबीलुल कामत बीवी थी ना, वहां नहीं जाने के बाद कहती बीवी तुम कौन हो? बेटी ने कहा मैं मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद की हरम खदीजा हूँ। क्या खदीजा है? तो क्या वो मेरी बीवी फातिमा है? क्या वो मेरी शहजादी है? कहा वो मेरी शहजादी है? तो क्या क्या ये मेरे आका के नाम लेके ले गई है? क्या मेरे आका के नाम लेके क्यों ले गई? मेरा आका तो मेहमान होने वाला था। क्या नवाज तुझे नहीं खबर हुसैन मारा गया? हुसैन खबर हो गया, इसीलिए तो ज़रा अपने पहलू पर हाथ रख के बैठ के नहीं गए। अरे मेरा हुसैन, उस नवाज बस खा के गिर गई। हद वही बन गई, नवाज बस खा के गिरी। उठी, देखा ना हमारी न नूर, न कोई बीवी, न कोई गिरिया। तनूर की तरफ दौड़ी, तनूर का रास्ता हटाया। क्या देखा? हुसैन का लहू में डूबा हुआ सर, तनूर की राख में अटा हुआ। उसने हुसैन के सर को निकाला, जल्दी से साफ करने लगी। हुसैन के पकड़ाए हुए सर, दाढ़ी लाल, सर के बाल सुर्ख, खून में चेहरा अटा हुआ, तनूर की धूल लगी हुई, तनूर की गर्द लगी हुई। नवाज साफ कर रही है, रो रही है। साफ करने के बाद हुसैन के सर को लिया। आका, आका मैंने पहचाना नहीं, मुझे माफ करना। जैसे ही नवाज ने कहा, हुसैन की आंख खुली। हुसैन ने
किस हाल में आए हैं, न पानी पिला सकती हूँ